السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کل کی روایت تھی، رات روایت یت منزن آو اتھی تھے روایت فجاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، یہ زن گوڑنی ستر چھ پیٹھ کن فألقى الشفرة فقال ما له تربت یداہ، چنانچہ یہ روایت بوزو تھے رات ترجمتن، البتہ کی چیز عرض کریں۔ میں کہہ رہا عرض کہ بعض روایتن من آمت غالباً ابو داؤد شریفس من روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چھر استعمال کرنس منع۔ یہ روایتس من آمت کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماوا رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھر سے ژٹن اور میں پلناون اور بوس کھیون۔ تس سلسلس کرے میں اکھ زٕ جواب عرض۔ نمبر اکھ کرے میں عرض کہ یہ سنتس خلاف کہ اخ انسان کھے شراب چہ سۭتۍ۔ انسان اگر شراب چہ سۭتۍ کھیہِ یہ منع، مگر شراب چہ سۭتۍ کھینس ون اخ صورت یہ کہ ڈائریکٹ کر شرابچ استعمال سوئی لگائے انسان ٲسس مز، یہ معنی زیادہ نیومن محدثینو کہ یہ مراد، تو اتھ منع عموماً۔ اگر جواز جواز کے میں نے رات کور میں عرض جائز آسن گو الگ، سنت آسن گو الگ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ زن باقی روایتن من منع فرمومت سہ اتھی امے موجود فرمومت منع کیاز کہ ات کیا نقصانات آسن کیا نہ آسن نقصان سہ سوال دیگر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یت روایتس مز شراب کھنک ذکر ژٹنک ذکر یہ بطور جواز۔ مزید کریو میں عرض دویم چیز کہ یت جائے زن شرابچ استعمال کرن ضرورت پی اور تم ورائے چلہ ہی نہ، تتھس استعمال کرنے گنجائش تہ اور تم استعمال کرنے انسانس جواز تہ، تتھ یہ ناجائز کی۔ بیاکھ جواب لکھمت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ زن یہ فرمو تس روایتس مز کہ یہ ہسا اجمین ہند یعنی کفارن ہند طریقہ چھری ہند استعمال کرنک، تس لکھمت یتھس کور ون یتھ روایتس من نبی علیہ الصلوۃ والسلام پان چھری استعمال، یم زٕ چیز بظاہر روایت ٹکراون، تو اتھ جواب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ بطور جواز استعمال، اور کورک عرض کہ یم بنوی تھی پن عادت مستمرہ، مکمل عادت پابندی سان بنو یہ عادت کی، البتہ گاہے بگاہے اگر استعمال کرو تو چھر شراپ شراک اور تم سات آسے ضرورت تہ تو تتھ جواز۔ ام پتہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل زن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہز اطلاع کر کہ نماز حض وز نماز ہز ٹائم حض گو قریب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور یہ ناپسند حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوز امہ اعتبار نبی اس نماز خطر بلاون، کیازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یل زن بلال حبشی فرمو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز حض وز نماز ٹائم حض ہتن قریب گسن نماز وقت، فالقى الشفرة، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری رکھ دی، فقال ما له تربت یداہ، امس کیا رو اہند اتھ گسن خاک آلود۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کن زبان مز تو ہر کن پنس ماحولس اندر آسن ناراضگی اور بے تنبیہ تو ڈانٹ بے ادب ہچن خاطر کی الفاظ یون، یت مول کر نیچوس کھریک، استاد کر طالب علمس کھریک، ژے نا عقل ژٕ کیا کران یہ عجیب انسان چھک ژٕ، کھریکٹ کرس بی پنہ پنہ یم تہ اعتبار الفاظ یم تمے اعتبار، یم بد دعا کلمہ کی یم سمجھ کیا انسان یم بد دعا نہ،
تریبت یداو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سخت ناگوار ام اعتبار کہ بلال حبشی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے تو پتا تھا نماز کا وقت ہے لیکن کیا بلال حبشیس طور نہ فکر کہ بہت مہمانس کھینس ذرا مشغول نمٹ یم کھین نش مہمانس نش تو مہمان نوازی کر نش تو ام پت کرو انشاءاللہ نماز ادا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور یہ پسند حضرت بلال حبشی سن یت کن خبردار کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نش تو نماز خطر بلاؤن پسند کہیں تھے تاد فرمونس ما لہو اس کو کیا ہوا ہے تریبت یداہو اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جائے ام قسمک الفاظ حدیث کین کتابن مز واریہن جائن آمد یتھ مز نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنبیہ کرنے کو اس وجہ یہ کہ ادب اس ہچناؤ یہ بے ڈنگا پن یہ ام طریقس پہ اس زن سوئے ادب مانو بے ادبی کے زمرس مز ہیکو شمار کرت اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ مربی تم استاد تم پیغمبر تمن ہچن پن صحابان پن طلبہن پن شاگردن یم اصول تے آداب تے اس لیے کرنک متنبع کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگرچہ نماز وقت قریب تو بہ کتس تیوتا غافل تو بے فکر کہ مے گژھِ نماز تہ مشت ہاں یہ پزہ یہ پوزیشن تو سچویشن سمجھن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہی کہ بہ ذرا مہمانس ستہ اور مہمانس ست آور اس مکلاو تناول کرت پتہ کوتا کال لگس تم پتہ کرہا نماز کھڑا تو لہذا عربی زبان مز محض ملامت کرنے خاطر ڈانٹ کرنے خاطر ادب ہچناؤن خاطر تریبت یدا کہ الفاظ دیون نہ کہ بد دعا خاطر ام پچ بیاکھ لفظ وکان شاربہ قد وفا کہ یم فرماون راوی کہ مے سا اس بہترین ضمائر پروناؤن تکنی راجا کریں لوٹاون ات مز واریاہ بحث محدثینو کرمس سا بحث کرنا بہ عرض کی کہ یم زن پروناؤن شاربہ یہ کن کن لوٹن تو اس سلسلے میں بہترین اور بے غبار صورت وہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امسبت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ پانے کرن گوڑا میں وکان شاربہ قد وفا کہ میں آز گونس گمس زیچ فقال له تو نبی علیہ السلام فرمو امس اقصہ لک علی سواکن مسواکس پہ تھیت کر بہ تہذ گونس کٹ بہ ژٹ تہذ گونس بہ تراش تہذ گونس یش روایتس مز آمت قصہ علی سواکن کہ تھی کریو یم پنہ گونس مسواکس پہ رٹت یعنی مسواک رٹو تاکہ لیول تہ گژھِ برابر اور وٹھن گژھِ نہ زریر کی یس تہ تمہ سات کینچی آسیا راج یہ تہ تمہ سات آسیا ششترو آلہ یم سی زن یوان آسیا کرنے گونس کٹ تو یت کہ ہیکو ونت اک برابر گونس برابر تھاون بون پہم بی یہ کہ ہور پہم تھاون کہ مون تو مسواک ات پہ تراو یہ تراو مسواک تل کن یت کن زن مے سمجھ آو روایت من آمد یت مسواک تراو بون کن گونس روز ہر کن اور یم پیٹ کن کرو کٹ پت تاکہ وٹ تہ بچہ اور لیول تہ گژھِ کُنہِ حدس تان برابر یہ راویس دراصل شک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اقصہ لک علی سواکن یا فرموکھا قصہ علی سواکن یمو دیو الفاظ مز اگر اقصہ تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ ول بہ کرہو تہ گونس یہ حض یہ سنبھال ہو بہ ژٹہو تیل تہ گونس اگر قصہ ہو تیل امر سیگ ڈائریکٹلی یمن صحابین دون حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تھی کریو پنہ یم گونس درست یم چونکہ یہ حض یم زیچ گمژ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس تو دونوے ہکن ٲسِتھ یہ راویس وۄنۍ شک گونسن ہندس سلسلس من پتہ کورمر عرض یتھس تہ کہ شریعتس مز اسلامس مز احادیث مبارکن مز واریہن مز آمت مونچھوں کو گھٹاؤ اور داڑھی کو بٹاؤ احف اللحا یا لوحا دونوے لوحا تہ لحا تہ اپنی داڑھیوں کو چھوڑو بڑھاؤ اور بیا باقی قصر الشوارب اور اپنے مونچھوں کو تراشو پنہ گونس کریو پست ون زٕ چیز دونوے روایتن مز آمز البتہ افضل کیا سکر بارس آگو بالکل صفا چٹ گونس کریں ات کن زن اسی استر لاگو اور ات تھو بالکل کان والی تھو نا ات کن زن شیو کرن شیو سے مراد ہے بالکل بلیڈ لاگن تتھے کن کرن وٹ یہ یم گونس صاف
بیاکھ چھ کہ گوش تیژا ڈاؤن کرن کہ کینچی ست یا بے کن چیز ست ڈاؤن واریاہ زیادہ کرن ژھوٹ کرن تو افضل کیا یت کن زن روایتو ظاہر چھنا میلان روایتو تل چھ میلان بظاہر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن منشوس یہ کہ گونس گژھن یِنہِ پست کرنے مکمل صفا چٹ کرن یہ چھ بعض حضراتو بعض محدثینو یمن من زن غالباً امام شافعی علیہ رحمۃ تہ تم چھ فرماون کہ یہ نسا چھن یعنی صحیح کہ نہ امام مالک علیہ رحمۃ امام شافعی نے کہ امام مالک علیہ رحمہ واریاہ زیادہ ناپسند کرن کہ انسان کرے بالکل گو صاف مونڈنا جس کو کہتے ہیں اس طرح سے مونڈنا یہ ناپسند کرتے تھے اور بہت سارے فقہاء کرام نے اس کو ناپسند کیا ہے البتہ گنجائش ناجائز کی ناجائز کی زمرس میں ونو کی البتہ یہ زن سنتس قریب میل کھیون واللہ تعالی عالم یہ بش سمجھن سہ یہ کہ تیوتا پست کرن کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے کہ یوتا ڈاؤن کرنی گونس کہ یم گس پست ییژا گژھنہِ گونس کہ زن تہ آسن یم قریب ییژا کرنے کہ ام پتہ چھُ کمی مونڈنے کے حد تک صاف کرنے کس حدس تین آسہِ وۄنۍ ام پتہ کمی حد ییژا پست کرنی گونس یہ چھُ یہ مسنون تہ ونہوس میانس سمجھن مطابق تین اور بہتر تو افضل چھُ یی لہذا خلاصہ کلام یتھس کہ یہ کورم یتھ منز عرض کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گونس پست کرن حکم فرمومت اور وٹھو بون کن یل یم گونس پین تمہ سات مکرو یہ عمل گسن اور کراہیت اور گناہ قریب تہ ہیکو ونت کہ مکرو تحریمس یوتہ یہ ون بڑے ام پتہ سہ گژھِ مکرو تحریمس قریب قریب تیوتہ تیوتہ اگرچہ اولن مکرو تنزیہی گژھِ شروع یل گونس ییژا زیچہ گژھن کہ ون پین وٹھن پٮ۪ٹھ ون پین وٹھن پہ گونس پھر تو مکرو ہے اگرچہ گوڑ مکرو تنزیہی ایسے مگر رفتہ رفتہ اگر یہ گونس تھئی برقرار یم گژھن ون مکرو تحریمی چلو آگے آج کی روایت پر حدثنا واصل بن عبد العالى حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الزراء وكانت توجبه فنهس منها امام الترمذی علیہ رحمۃ ونن کہ اس کا روایت واصل بن عبد العالی ہن بیان اور تم فرماون کہ اس کور محمد بن فضیلن بیان اور تمو کور یہ روایت ابو حیان تیمیس نش روایت اور تمو کور ابو زرعہ نش نقل اور چنانچہ ابو زرعہ ونن کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نش ابو زرعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرن تم فرماون کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس خدمتس مز آو ان ماز اور ات مازس مز شامل دست کے منے بازو ات رات آو وہی آز یعنی بائن ہند ماز بوئی ماز اس جانور سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا ماز آو پیش کرنے یس زن مشتمل اس ماز کت پہ یمنی بائن ہندس مازس پہ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایتن مز آو تو یہ تس واریاہ زیادہ پسند یہ بوئی ماز تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کور تناول مگر تناول کت کو کرو فنہس منہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا پنین دندوں ست کور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ماز ژٹک نہسا ینہس کے معنی آتے ہیں یمو برہمیو دندوں ست ماز ژٹن تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرن چھری استعمال کی شراپچ استعمال کی یت کن ڈائریکٹلی کورک دند استعمال اور دندوں ست ژٹک تو مزہ سا لفظ وکانت تعجبہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ زیرہ کا گوشت یہ بائی ماز اس نبی علیہ السلام واریاہ زیادہ پسند یت من اکوئی لفظ زیادہ ون سہ کیا گو فنہسا منہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چھری استعمال کی البتہ کور نبی علیہ السلام ڈائریکٹلی پن دند استعمال اس سلسلس مز تہ واریاہ حضرات لیکمت کہ دندو ست ماز کھیون ہسا افضل بمقابل کہ انسان ژٹہ شراپچہ ست پیونت پیونت اور پتہ کھیہ
ژاپن گو الگ دند ست ژٹن گو الگ دند ست ژٹنس من پتہ اتبا ہو یا محدثینو گوڑ واریاہ کینٛہہ فوائد تہ لیکھمت فرمو کہ طبی اعتبار تہ ہسا چھ یہ واریاہ زیادہ کارگر امہ سۭتۍ ہسا چھ واریاہ فوائد اڑیو حضراتو چھ میادٕ چھ شکم سیر روزان اور میادٕ یم زن کیا رطوبات چھ آسان ماز دند سۭتۍ ژٹنس ہسا چھ تم ختم گژھان یم چھ کینٛہہ چیز لیکھمٕتۍ محدثینو چلو آگے حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود عن زهير يعني ابن محمد عن ابي اسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه الزراء قال وسم في الزراء وكان يرى ان اليهود سموه امام ترمذی علیہ رحمۃ فرماون کہ اس نش ہسا کو روایت بیان محمد بن بشارن تم چھ ون اس نش کر روایت ابو داودن بیان تمو چھ کرم زہیر یعنی زہیر سے مراد ہے ابن محمد کے بیٹے زہیر نے بیان کیا ہے تم چھ روایت کرن ابو اسحاقس نش تم چھ روایت کرن سعد بن عیاض نش اور تم چھ کرن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرن کیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الزراء کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس برہمین زنگن بون کن ہن ماز پسند اس چھ بکرن یہ برہم زن بائی ماز اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سٹھا پسند وسم فی الزراء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو یمنی بائی مازن اندر یمسا سو زہرک واقعہ گو پیش فتح خیبرس نش سو تم دو آو زہر دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات مازس اندر بائی مازس اندر وکان یرا ان الیہود سموہ یہ عبداللہ بن مسعود پان کرن بیان کہ باسا چھ سمجھن کانا یرا اور مجھے یہ سمجھ آتی ہے یہ اس میں رعائی کرن بیان وکانا یرا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس گمان یہ کہ اس زہر چھ دتمت یہ یہود نے زہر دیا تھا سما یزن چھو یہ سما یہاں پر ہے یہ مجہول کا سیگا ہے بمانا زہر ملا کر زہر ملا دینا سما یسمو سمن بمانا زہر دینا اور سما چھو امیسیت یہ حضی مجہول چلو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ گوڑنیتھی چھو یہ روایت اس میں آمد بیان کرنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ بائی ماز پسند ریلیٹڈ سے روایت اصل میں یہ ہے البتہ ات من ون کہ سم فی الزراء کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو زہر دن ات مازس اندر بائی مازس اندر وکان یرا ان الیہود سموہ پتہ پن رائے کرن بیان کہ مین خیالس مز اوس یہ زہر یہودو دیتمت گوڑنیتھی چھو ات مز کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھو دراصل معجزتی طور پوٹ یہ اصل میں واقع یت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھو خیبر کس موقع پہ اک یہودی زنان دعوت کرن کہ تہ چھو میانہ گھر دعوت اور تمس لج کپر تین پائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھو یہ بائی ماز پسند تمو کور یہ تیار تو ات مز رلوگ زہر اور واریاہ زیادہ زہر رلوہس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل خدمت یل دعوتس پہ تشریف نیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل لکمو میونڈ تلک اور اسس مز تروک اکثر روایتوں تل یہ سب کیا روایت اسس مز تروک اور بعض اجزا ولک بون کن تہ مگر مازن دس پانے گواہی ماز آئی کت ماز معجزتی طور پہ کہ مے اندر حس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر لائت ام پہ روایتن مز آمت کہ جبرائیل امین تہ گئی وحی ہت نازل ون یمن روایتن مز آمت کہ مازن دس گواہی اور یمن روایتن مز آمت کہ جبرائیل امینو گو نازل اور تمو دس امچ اطلاع یمن مز پانون تضاد روایتن مز جواب تضاد چھ کی معجزاتی طور پہ دیت گوڑ مازن یہ سا یہ مازن اطلاع کہ مے اندر زہر لائت ام پت کر
حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام امچ تصدیق کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حض یت مازس اندر زہر لت لہذا ان دونونی روایتن من پانون تضاد تو تعارض کی البتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ام سات اخ صحابی ست یمو صحابیو یہ تناول اس مین جوڑا آمت اکس اعتبار کہ مین جوڑا تمو تناول کرمت تم صحابی رسول گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات ام زہر کھن سی پتہ انتقال اور یس یہ خاتون امس روایت مز آمت ناو زینب بنت یسار جی امس ناو زینب بنت حارث یہ سلام بن مشکم سنز خاندارین اسمز البتہ روایتن مز زن آو جمہک سیگ کہ یہودوں نے زہر دیا تھا اچھ بعض محدثین فرمان علامہ دیمیاتی شو اک محدث تم فرماون دراصل ہسا بنو اس کینسو یہودیو پانوین پلان کہ اس دمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر تو لہذا کور یت مز عبداللہ بن مسعود کران کان یورا ان الیہود سمو یہودو دت یہ زہر یل زن اکی زنان دیت زہر تو سہ زہر زن پلاننگ چونکہ یہودین ہز پانوین کمبینس مز ام موجود کورک جمہک سے استعمال تو ام پت بلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون کی کیا سا ٹھا یت کھنس اندر زہر رلومت تم خاتون کور بیان اہن حض مے حض ات مز رلومت زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھس نہ شرارت اور پنہ ذات خطر اس چونکہ زہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام ہیون مگر نبی علیہ السلام فرمو تہ کیا دتو زہر نو اسے ز چیز پیش نظر مے دپ اگر سہ پیغمبر آسک اور ژے واتنائی تیل زہر زارر کی لیکن اگر سہ پیغمبر آسک نہ کی مے دپ اس تلو ژے نش تھپ تلو ژے نش اس کرو آرام ژے نش کیازِ کہ ژے تنگ مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند اخلاق کریمانہ اخلاق اعلیٰ اخلاق خاتون وچ پنہ ذات خطر نہ تیش نہ شرارت نہ غصہ کہین معاف کرہوس اور ام زینب بنت الحارث روایت من آمد ام ہسون اسلام یا سا گئی دائر اسلام من داخل البتہ یہ زن صحابی شہید گو زہر کھن سے بشر بن برا یم گئی شہید روایت من بعضن آمد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور یہ خاتون یمنی خاندان والن حوال اور بعض روایتن من آمد کہ بشر بن برا سندیو خاندان والیو کور یہ قصاصن قتل پت کیاز کہ یل یہن نفر مورخ اور پائے تکمیلس تین سر شہادت بلکہ تم کور پانے اقرار تو لہذا کر تمو یہ خاتون قصاصن یت ونان قصاصن کر قتل البتہ بعض روایتن من آمد قصاصن کرک نہ قتل کی قتل گئی یہ مگر گئی تعزیرس تو قصاص آسان فرق قصاص کرنے کنسی جان کے بدلس مزی جس کو کہتے ہیں ہم جان کے بدلے جان اور تعزیر ونان کہ نہ یہ حرکت گوس برہ کن کرن کان تہ یت ونان اردو ول بیخ کنی کشر من جڑ کاٹنی گان جرم تتھ آسان سزا اگر شریعت کی طرف آس کن چیز سزا متعین تتھ ہیکو تبدیلی کرت کی بیس شریعت کی طرف سزا متعین کی تتھ زن قاضی زن بادشاہ یہ تتھ پہ ثواب دیدس پہ محمول آسان کہ جو وہ کرے تمس پن مرضی تو لہذا آئی تعزیرن قتل کرنا لیکن بعض روایتن من آمد کہ نسا یہ آئی نا قتل کرنے کی یم زن بشر بن برا رضی اللہ تعالی خاندان ول تمو کور امس کیونکہ مقتول صحابی سند اولیاء تمے تمن اختیار نبی صبو تمن حوال کور یہ خاتون زینب بنت حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوال کرنے پتہ کر تمو امس معاف یہ بعض روایتن مز آمد بیاکھ اخ بحث یتس محدثین کرم سا گئی یہ کہ مازچ کت کرنی
یہ ہسا معجزہ. البتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز خصوصیت اور درجہ بلندی اسی کہ یم تہ مضر چیز اس آسان یمن سن تعلق اس آسان شر ستی یم اسی بذات خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امچ اطلاع کرن اور ون اس کہ اس اندر ہسا یم ضرر اس اندر یم نقصان یا اس آمت یت نقصانس پہ یہ ہسا یہ پابند کرنا اس واتنا ہوتے نقصان. تو بیاکھ اشارہ محدث نے کورمت یتھس کہ یہ زن یہ قتل آئی کرنے یہ خاتون یمو روایتو تو ثابت امیک مطلب گو یتن زن اسلحہ کنہ دھاردار آل ست مارن کان انسان تم کس بدلس مز یہ پتہ قصاصن قتل کرنے گو یہ آو زہر دن ست مان یہ سا گو قتل. تو خیر تم بحث یم زن تہندس یعنی سنس یتس زیادہ ضروری تشن کی. چلو آگے خلاصہ کلام نبی علیہ السلام امنی بائن اندر زہر دن کیازکہ مربوع غذا اس ہوئے. آگے چلو حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن ابراہیم عن ابان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن ابي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يوجبه الزراع فناولته الزراع ثم قال ناولني الزراع فناولته ثم قال ناولني الزراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيدي لو سكت لناولتني الزراع ما دعوت. امام الترمذی محمد بن بشار اس روایت کرن تم مسلم بن ابراہیم تش اور تم ابان بن یزید سے روایت کرن تم قتادہ سند حوال اور تم شہر بن حوشب سند حوال اور تم ابو عبیدہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرن قال ابو عبیدہ بیان کرن طبخت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرن میں سا کور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاطر اخ ہانڈی یت ونو لیج ٹیکر رن میں ٹیکری مز کیا ٹیکر تھوڑی رن یعنی ٹیکری مز یہ سن تی رون میں کیا رونک ون وکان یوجوہ زرا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ماز پسند مے رون سوئی. تو وضاحت گئی پانے طبخت للنبی قدرن نبی صاحب خاطر کر میں اخ لیج کھنج تیار تف مز رون میں چونکہ نبی صاحب بائی ماز پسند مے کور سوئی تیار. فناولته زراع چنانچہ ون مختصرا روایت میں آمت ام پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتس من تشریف اونمت اور مے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمتس مز ونیا اخ یہ دست ماز امیک ات ماز ون تو یا زنگن برہمن زنگن ہند ماز پیش یل میں پیش کور ثم قال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تناول کرم ام پر فرمو کہ ناون زراع اے عبیدہ ابو عبیدہ انسا بی یا سے یہ بائی ماز فناولته میں کور پیش بی نبی اکرم صلی اللہ تعالی خدمت مز یہ ماز ثم قال پت فرمو بی ناون زراع اے ابو عبیدہ انسا بی ماز فقلت یا رسول اللہ یہ دونویں زنگ میں در خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زنگ زی آسن صاحب ابو عبیدہ کرن بیان فقلت یا رسول اللہ میں کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکم للشاة من ذراع نہز ژھاوجہ کس زنگ آسن برہمی یہ کور یہ اعتراضن صحابی رسول ابو عبیدن بیان کیا استفہام کہ وکم للشاة من ذراع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنگ کس حض آسن یعنی برہمی زنگ مراد برہمی زنگ کس دست کت حض آسن ژھاوجہ اندر. فقال تو نبی علیہ السلام فرمو والذی نفسی بیدی قسم چھو تم ذات سن یہندس قبضس من میون زو چھو لو سکتا اگر خاموش روزہک اے ابو عبیدہ ناولتنی الزراع ما دعوتو روزہک ات لیج اندر تیتیا ماز پھل یمن بائن ہند کڑن روزن یتس کالس بہ منگن روزہا بہ روزہا منگن ثہ روزہا کڑن یعنی معجزتی طور پر.
تو یت من چھو لفظ تہندس کیسے تھی ونو اخ تبخت اس کی معنی پکانا تبخ ہے فقو قدر کے معنی آتی ہے ہانڈی اس کی جمع آتی ہے قدور اور قدیر تو تصغیر قدور بس جس کی جمع ہے. اس کے بعد ہے ناول تو ناولا یناولو مناولتن کے معنی آتے ہیں ناولا یناولو مناولتن اس کے معنی آتے ہیں پیش کرنا دینا ہاتھ بڑھا کر دینا. امی سچ امر سے پتہ ناول یہ ہے امی یوزم برونکن چامت سکت کے معنی خاموش دعوت کے معنی بلانا. یہ روایت مسند احمد مز آمز بالکل تفصیل سان البتہ ابو رافع سند حوال تو پتہ محدثین کران بیان ہو سکتا ہے یہ آسن زٕ روایت ابو عبیدہ سن واقعہ الگ اور ابو رافع سن واقعہ الگ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ سیم واقعہ آسن گمت البتہ آسن الگ الگ. تو یہ تھی واقعہ یم زن یت مز عرض کرن چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ فرماون چھ نبی علیہ السلام ابو عبیدہ کہ اگر ژٕ خاموش روزہاک ژٕ روزہاک ات لیج مز تیتیا پھل ماز کڑن روزن اگر ژٕ خاموش روزہاک. یہ تھی واقعہ واریاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ذاتی اثرس یم زن موضوعی اعتبار اکوئی واقعہ کر بہ یتس پیش. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چھ بیان کرن کہ مے سا اکس ٹھیلس مز کھزر 10-12 کی کھزر ٲسِم. ایک لٹ ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو ہریرہ کیا سا کھن خطر چھا کی میں کورک عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ٹھیلس مز کی کھزر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھوج نی البتہ پن دست مبارک تروک تت مز اور تت مز کڑک کی کھزر اور پتہ تم پھلائک پتہ کوڑک تمن پہ دعا اور پتہ بلائک 10 نفر مجموع 10 نفر تم رود کھون یوتا تہ لشکرو سود یہ چونکہ اکہ جنگک واقعہ سفرک واقعہ تو یم تہ افراد تمو تمامو کے کھزر. ام پتہ یم کھزر بچے فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اے ابو ہریرہ یمی ٹھیل مز روزی کھون روزن البتہ کھل کرزن نہ کی یعنی کرزن نہ کھل کی اور پھرزن نہ کی. ابو ہریرہ چھ پان کران بیان بس اوسس تمہ ٹھیل مز پتہ کھون روزن یتس کالس نبی صبن زمان تہ گو یتس کالس شیخین ابو بکر و عمر سن زمان تہ گو اور دوراو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بہ کھون متفرق اوقاتن مز اور صدقہ تہ اوسس بہ کران امی مز اور بیان کرن جو ابو ہریرہ میون خیال چھ منو وری آسن میں کھزر تم مز کڑمت یہ چھ منو وری کھزر آسن میں کھیمت تم مز. لیکن یل زن عثمان غنی سن شہادت واقعہ گو پیش سانحہ گو پیش میں نسا آو سمجھی میں نی سا ٹھیل پت کھزر ٹھیل کم تان زبردستی مے رود نہ خیال کی تو اس پت افسوس کران تر پہ. تو یہ روایتس من کھانا نو چیز کی من صرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دعوت کرن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمس اور پتہ تمہ دعوت ہند اہتمام تہ کرن. لہذا اگر اس کان مہمان آسہ خصوصی چاہے عموم یستن مہمان کیا پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کورمت کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ یہ شخص خدا تو یوم الاخرس پہ ایمان آس تھاون سا چھو یا تمس ہسا پزی مہمانس مہمان وزی کرن. اور بعض روایتن تہ آمت کہ صراحتن عام مبارک خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرن کیا ونان ات یہ دعوت یم سات مہمان کران ٹائم رو چونکہ کیا کم یہ کرو روایت مکمل. تو عرض چھس کران بہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور پتہ حکم تہ یم سات تھی مہمان یو مہمانس خطر ٲسِو کم سے کم اکہ دہ بعضن تان آمت دویمہ دہ تان تہ بعضن من آمت تریمہ دہ تان تہ کہ ٲسِو اہند خطر غذاہس مز تھوڑا بہتری تہ سم تھنگ ڈفرنٹ یہ نہ تھی پانہ کھیون چھو کی یا تھیو تتھ ایڈنگ کریو کی تو یہ مہمان کا حق ہے. لہذا یم روایت گۄڈنیتھٕے کہ ضیافت کا اہتمام کرنا یت کن زن ابو عبیدہ باضابطہ یہ لیج پکاون چھ لہذا ونکس لیج پک البتہ یہ ون المیہ یہ کہ سینے زرانہ ترانہ یت کن زن خاندرن پہ سبن پہ یا مہمان نوازی مز تہ یہ سینس ست چلہا تم کھت اضافہ کرن تو فضول خرچ کرن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کیاز کہ مسلمان بحیثیت مسلمان مومن بحیثیت مومن چھن صرف اپنے پیسوں کو ہوا میں اڑانے کے لیے نہیں آیا ہے. تمس پزن بیئی کامہ تہ کار خیر یاد تھون غریب کتیا غربات کتیا اور رفاع عام چہ کامہ کۭژاہ
وغیرہ وغیرہ ونکس ون سہ موقع کی بہ کرہا تہ عرض کہ وشرس مز کوتا مزاج بد مزاج بنیومت مسجد اویلیبل پھر بھی گرا رہا ہے شہید کر رہا ہے اسکول ہے یعنی یہ گئی ضرورت یہ ضرورت وہ تو الگ یہ نیڈ بیس گئی الگ بیا گئی ضرورت پھر بھی اس کو ہٹا رہا ہے پھر بھی اس کے خلاف کر رہا ہے یہ شریعت اگرچہ ناجائز کی لیکن ناپسندیدہ تو ہر کے ایک انسان کے نزدیک ہے یہ کر بحث ونکس کی یہ کرو انشاءاللہ کن دو بھی کھل کے عرض البتہ یہ اخ لکٹ مکٹ اعتراض کہ تہ پڑو پتہ روایت خبر تہذ ذہن گژھِ کہ نہ بہ نم تہذ ذہن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زانٛہہ تہ یڑ بٔرِتھ کھیوٚن کھیوٚمُت کینٛہہ تہٕ یتھ منٛز چھُ آمُت کہ نبی علیہ السلام دو مرتبہ منگایا کھانا یہ چھُ اپوزٹ نہیں سہ روایت الگ یتھ تتھ منٛز چھُ آمُت صراحتن کہ دۄن دۄہن یا اکہ دۄہ کھیوٚو نہٕ دۄیو ٹایمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھیوٚن یڑ بٔرِتھ کینٛہہ یتھ منٛز چھُ اکے ٹایمہٕ کھیوٚو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یڑ بٔرِتھ اللہ تعالیٰ دین و عمل کرنُک توفیق بیٚیہِ تِم آسہِ مےٚ کانٛہہ کتھ کرٕنۍ عرض کیازِ کہ وقت مۄکلیو صبحن کرو سۄ انشاء اللہ العزیز عرض